محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ غریب نواز مدینے سے اجمیر تک۔ غریب نواز کہاں پیدا ہوئے، آپ کا بچپن کیسا رہا اور مدینے تک آپ کس طرح پہنچے؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا پورا واقعہ آپ کے گوش گزار کروں گا، لہٰذا ویڈیو کو پورا دیکھ کر غریب نواز کے فیضان سے فیضیاب ہوں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں احبابوں کو بھی شیئر کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارا چینل آرٹس ویور 17 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 14 رجب 536 عیسوی کو جنوبی ایران کے علاقے سیستان کے ایک مہذب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ نسلی اعتبار سے صحیح النسب سید تھے اور آپ کا شجرہ عالیہ 12 واسطوں سے حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد گرامی خواجہ غیاث الدین حسین بہت دولت مند تاجر اور بااثر شخص تھے، مگر خواجہ غیاث الدین صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عابد اور زاہد شخص بھی تھے۔ دولت کی فراوانی کے باوجود حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے قرآن کو بہت غور سے سنتے تھے۔ جس زمانے میں آپ کی ولادت ہوئی وہ بڑا پرشوب دور تھا۔ شیستان اور خراسستان لوٹ مار کی زد میں تھے، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ملت اسلامیہ میں کئی فرقے پیدا ہو چکے تھے جو بڑی سفاکی اور بے رحمی سے ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے۔ پورے ملک میں قتل و غارت کا بازار گرم ہو رکھا تھا۔ آپ اہل خانہ کو لے کر خراسستان تشریف لے آئے۔ اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ کی عمر 1 سال کی تھی۔ خواجہ غیاث الدین صاحب کا خیال تھا کہ انہیں ارض خراسان میں کوئی نہ کوئی گوشہ عافیہ ضرور مل جائے گا، مگر گردش ایام میں جہاں بھی آپ گئے وہاں پر فتنے سر اٹھائے رہے تھے۔ 549 ہجری میں یہ سیلاب انسانی سروں سے گزر گیا۔ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 13 سال تھی۔ پھر ایک دن آپ کے والد بزرگوار 551 ہجری کو دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 15 سال تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس نازک دور میں ایک شفیق اور مہربان باپ کے سائے عافیہ سے محروم ہو گئے۔ والد گرامی کی رحلت پر آپ ہر وقت اداس رہنے لگے۔ ایسے لمحات میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی نور رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا اور بہت ہی حوصلے کے ساتھ بیٹے کو سمجھایا، اے میرے بیٹے، زندگی کے سفر میں ہر مسافر کو تنہائی کی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اٹھو اور پوری توانائی کے ساتھ زندگی کے سفر کو شروع کرو، ابھی تمہاری منزل بہت دور ہے۔ اولاد کی ماں باپ کے لیے حقیقی محبت یہ ہوتی ہے کہ اپنے ہر عمل سے بزرگوں کی خواب کی تعبیر پیش کرے۔ تمہارے باپ کا ایک ہی خواب تھا کہ ان کا بیٹا علم و فضل سے کمال حاصل کرے۔ مشکل سے 1 سال گزرا ہوگا کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی نور رحمۃ اللہ علیہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ اب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں اکیلے رہ گئے تھے۔ ماں باپ کی جدائی کے بعد باغبانی کا پیشہ آپ نے اختیار کر لیا تھا۔ آپ کام میں اس قدر محب ہو گئے کہ آپ کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ایک دن غریب نواز اپنے باغ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے، ادھر سے مشہور بزرگ حضرت ابراہیم کندوجی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ آپ نے بزرگ کو دیکھا اور دوڑ کر آئے اور حضرت ابراہیم کندوجی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ حضرت ابراہیم کندوجی رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کے جوش عقیدت سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے کمال شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور چند دعائیہ کلمات کہہ کر آگے جانے لگے تو آپ نے حضرت ابراہیم کندوجی رحمۃ اللہ علیہ کا دامن تھام لیا۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے محبت بھرے لفظ میں پوچھا، اے نوجوان، کیا چاہتے ہو؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آپ چند لمحے میرے باغ میں ٹھہر جائیں، کون جانے کہ یہ سعادت مجھے دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ آپ کا لہجہ اس قدر عقیدت مندانہ تھا کہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے انکار نہ کیا اور آپ باغ میں بیٹھ گئے۔ پھر کچھ دیر بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ انگور سے بھرے ہوئے 2 طباق لائے، حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیا اور خود دستاوست کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اس مہمان نوازی سے بہت خوش ہوئے اور آپ نے پیرہن میں ہاتھ ڈال کر ایک خشک روٹی کا ٹکڑا نکال کر غریب نواز کی طرف بڑھا دیا اور فرمایا، یہ تیری مہمان نوازی کا فقیر کی جانب سے صلہ ہے۔ یہ کہہ کر روٹی کا یہ خشک ٹکڑا غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دیا، پھر باغ سے نکل کر اپنی منزل کی جانب چلے گئے۔ اس خشک روٹی کے ٹکڑے کے کھاتے ہی حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا ہی بدل گئی۔ آپ کو ایسا لگا جیسے کہ کائنات کی ہر شے فضول ہے۔ دوسرے ہی دن آپ نے اپنی چکی اور باغ فروخت کر دیا اور ان سے حاصل ہونے والی رقم غریبوں اور یتیموں اور محتاجوں میں بانٹ دی۔
سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے بعد تحصیل علم کے لیے خراسان کو خیر آباد کہہ کر سمرقند اور بخارا کا رخ کرنے لگے، جو اس وقت علم و فنون کا ایک مرکز تصور کیا جاتا تھا۔ یہاں پہلے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر تفسیر، فقہ، حدیث اور دوسرے علم و ظاہری میں مہارت حاصل کی۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد آپ نے مرشد کامل کی تلاش میں عراق کا رخ کیا۔ راستے میں اپنے زمانے کے مشہور بزرگ حضرت خواجہ عثمانی ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سکون پذیر تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دن تک ایک عام طالب علم کی حیثیت سے خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، مگر شیخ نے کوئی توجہ نہ دی۔ آپ مایوس ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دل کی بات شیخ سے کہہ ڈالی۔ آپ نے کہا کہ میری دلی تمنا ہے کہ آپ مجھے مستقل غلامی کا شرف بخشیں۔ اس پر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے فرزند، مجھ سے اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، میں تمہارا بوجھ کیسے اٹھا لوں؟ دراصل شیخ آپ کو ٹالنا چاہتے تھے، لیکن آپ لگاتار اصرار فرماتے رہے۔ پھر ایک دن خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو حلقہ ارادت میں شامل کر لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مرشد کی خدمت میں تقریباً 2.5 سال رہے۔ پھر ایک دن مرشد نے خواجہ صاحب کو اپنے سینے سے لگا کر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور دعا فرمائی، اے خدائے ذوالجلال، معین الدین کو قبول فرما لے، اس نے بے سر و سامانی کے باوجود مجھے نہیں چھوڑا، تو بھی اسے اپنی زمین پر تنہا نہ چھوڑنا۔ ابھی دعا کے الفاظ مکمل بھی نہ ہوئے تھے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پر نور کی بارش ہو گئی۔ آپ نور کی بارش میں نہا گئے۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا دل و دماغ کو روشن کرتا ہوا نکل گیا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے تمام حجابات اٹھ گئے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے غریب نواز سے پوچھا کہ اب کیا نظر آتا ہے؟ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میں تحت الصراط تک دیکھ رہا ہوں۔ مرشد کامل نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے تم سیراب ہو گئے ہو، ورنہ عشق کے صحرا میں لوگ ایک بوند کے لیے زندگی بھر ترستے رہتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس جو بھی شخص نگاہ کرم کی بھیک مانگنے آتا تو آپ فرماتے کہ میرے پاس جو بھی تھا وہ میں نے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کر دیا ہے۔ ناظرین، ایک اور روایت ملتی ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو لے کر مکہ مکرمہ حاضر ہوئے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد آپ نے بلند آواز میں فرمایا، یا الہی، معین الدین حاضر ہے، اپنے اس عاجز بندے کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جواب میں دائرہ غائبی سے آواز آئی کہ ہم نے اسے قبول کر لیا، بے شک یہ معین الدین ہے۔ پھر آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف تشریف لے گئے۔ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قربت حاصل ہوئی تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو حکم دیا کہ معین الدین، آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور سلام پیش کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، السلام علیکم یا سید المرسلین۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے سنا کہ روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ اس کے بعد مرشد نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو مبارکباد کہتے ہوئے کہا، اے معین الدین، تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں دونوں مقامات پر قبولیت کی سند عطا ہوئی ہے۔ آئندہ بت خانہ تمہاری سرگرمیوں کا مرکز ہو گیا۔ اگرچہ وہاں کفر کی گہری تاریکی پھیلی ہوئی ہے، لیکن تم وہاں اسلام کی شمع روشن کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس وسیع ملک میں صرف تم ہی سلطان کہلاؤ گے۔ جسے دربار رسالت سے تاج سلطانی عطا ہوا، وہ ہندوستان کے تمام بادشاہوں پر غالب آ کر ہی رہے گا۔ تو ناظرین، اس طرح آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے۔ اس اثنا میں آپ کی کن کن بزرگوں سے ملاقات ہوئی، وہ آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے بات چیت ہوگی۔ ویڈیو کو احباب میں شیئر ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔